نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 27واں پارہ سورۃ الزاریات، رکوع نمبر زاریات کا 2 اور 27ویں کا پہلا رکوع، آیت نمبر 41 اور 42 تلاوت کی گئی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قوموں کے مختلف حالات مختلف صورتوں میں مختلف انداز میں بیان فرمائے۔ یہاں اب ان کی پکڑ کا ذکر کیا جا رہا ہے، دعوت نہیں۔ کس کا ہے بولو بھائی؟ پکڑ کا، کہ کس قوم پر کیسے پکڑ آئی۔ جس طرح گزشتہ بھی قوم فرعون پر پکڑ کا ذکر کیا گیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا بھیجنا، فرعون کا انکار کرنا، ساتھ اس کی پکڑ کا پھر ذکر کر دیا گیا۔ تو یہاں قوم عاد کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ان کی طرف کون نبی مبعوث ہوئے تھے؟ حضرت ہود علیہ السلام۔ کون تھے بولو بھائی؟ ہود علیہ السلام۔ تو یاد رکھنا، اس قوم کا جو بڑا مشغلہ تھا نا، وہ پلوانی تھی۔ بس جسم کو بناؤ، جس طرح آج کل بھی کر لوگوں کا مختلف انداز میں مشغول ہوتا، بس کھاؤ پیو اور جسم کو کیا کرو بولو؟ بناؤ، اور لوگوں کو اپنی پاور دکھاؤ، بس اور کوئی کام نہیں۔ ان کا بھی یہی کام تھا، بڑے قد کاٹ والے لوگ تھے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں، جب جسم میں پاور ہو اور انسان کی تربیت بھی نہ ہو تو پھر وہ درندہ ہوتا ہے۔ انسان کے نام پر کیا ہوتا ہے بولو؟ درندہ۔ اور پھر وہ جملے بھی عجیب و غریب بولتا ہے۔ بعض دفعہ کوئی بولتا ہے تو سامنے آئے، کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، کوئی آ ہی نہیں سکتا، اور پھر چلتا چلتا اللہ معاف کرے اوپر تک چلا جاتا ہے۔ ہاں جی، اوپر تک چلا جاتا ہے۔ وہ جس طرح شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آیت لکھی نا، کہ ایک استاد نے ایک شاگرد کو تربیت دی، تو استاد بوڑھا ہو گیا، شاگرد جوانی کو پہنچا، تو واہ واہ ماشاءاللہ، ٹھیک عروج پر۔ تو اس نے وہ دعوے کرتے کرتے اس کے سامنے کوئی نہیں آتا تھا۔ اس نے ایک دن استاد کو بھی چیلنج کر، اس نے کہا ایڈا تو بھی سامنے آئے۔ ہاں جی، پہلوان بنیا پھردا اور لوگوں کو یوں کیا، لوگ بڑے اس کے کارنامے بیان کرتے، تو اس نے کہا ہے تو سامنے آئے۔ استادوں تک بھی پیغام پہنچ گیا۔ تو آپ جانتے کچھ ایسی لابی بھی ہوتی ہے، تماشائی، شریر، تو انہوں نے ادھر اس کو اٹھایا، ادھر انہوں نے بھی استاد کے خلاف بیان دینے شروع کر دیے۔ بھئی ایڈا ہے تو شاگرد مقابلہ کرے۔ ہاں جی، تو بہرحال اب وہ بزرگ بھی تھے، سمجھاتے تھے یار اس کو کہہ رہنے دے، کسی اور سے ہی پنگا لے۔ ہاں جی، میں بوڑھا ہو گیا ہوں یوں ہوں۔ لیکن بہرحال جب مجبور کیا تو تاریخ انہوں نے بھی دے دی، چل پھر۔ تو اب پہلے ہی داؤ پہ اٹھا کر نیچے پھینکا، اوپر بیٹھ گئے۔ اب وہ داؤ نہیں اس کو بتایا ہوا تھا۔ ہاں جی، تو نیچے سے کیا کہتا ہے؟ استاد جی آ گر دسی ہی نہیں سی، انہوں نے کہا پتر اس دن وقت رکھیا تھی۔ ہاں جی، ایک گر میں اسی دن وقت رکھیا تھی۔ ہاں جی، تو بہرحال کیونکہ تجربہ تو آپ بھی جانتے ہیں جو ہوتا ہے نا، وہ بڑی کمال کی چیز ہوتی ہے۔ تو اس لیے بہرحال یہ قوم جو ہے نا، وہ اس انداز میں پہنچ گئی کہ اللہ معاف کر کے لگے ہمیں کوئی مقابلے کا چیلنج دینے والا ہے ہی نہیں، ہمیں کوئی مارنے والا ہے ہی نہیں، ہمیں کون کیا نقصان پہنچائے گا۔ تو بہرحال نعوذ باللہ
نبی کو بھی جھٹلانا کیا کر دیا؟ شروع کر دیا اپنی طاقت کے بل بوتے پر۔ یہاں تو اس کا ذکر نہیں ہے، یہاں اتنا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے وفی عاد، فرمایا کہ قوم عاد میں بھی بہت بڑی عبرت کی نشانیاں ہیں۔ یعنی جو لوگ پہلوان قسم کے ہیں، جن کو طاقت پہ ناز ہے، فرمایا ان کو چاہیے قوم عاد کو پڑھ لیں۔ ان جیسی طاقت دنیا میں کوئی قوم نہیں آئی طاقتور، من حیث القوم، انفرادی طور پہ تو لوگوں میں ہوتے ہی ہوتے ہیں، لیکن پوری قوم ہی ایسی۔ وہ جیسے ان کے بارے میں ہے نا کہ کھجور کے درخت کو یوں تنکا لگاتے ہو کھیڑ کے باہر پھینک دیتے، ہاں جی، اس سے ان کے قد کاٹ کا ہی پتہ چلتا ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے جب پکڑا تو ہم بھی مقابلے میں کسی اور کو نہیں لے آئے، ایک اپنی مخلوق میں سے حقیر چیز، اللہ کے ہاں تو سب ہی حقیر ہے، اس لیے اللہ کی طرف نسبت کر کے بول رہا ہوں۔ کون بولو؟ ہوا۔ کیا ہے؟ ہوا۔ تو اللہ فرماتے ہیں پھر اذ ارسلنا، جب ہم نے چلائی علیہم ان پر، ریح میں نے ہوا بھیجی ان پر ہوا۔ تو یاد رکھنا عموماً ہوا ہوتی ہے بڑی بلائیاں ہوتی ہیں، لیکن فرمایا یہ ہوا ایسی تھی عقیم، ہر قسم بلائی سے یہ باز تھی، اس کے اندر بلائی والی کوئی بات نہیں، کیونکہ یہ عذاب کی صورت میں آئی تھی۔ تو عذاب کی صورت میں تو میرے بھائی کھانے کی چیز بھی انسان کو تباہ کر دیتی۔ اب دیکھو اللہ معاف کرے، شوگر کا مریض ہو اور پھر میٹھا ٹکا کے کھا لے تو طاقت بنائے گا نا میٹھا؟ رندی کھاندی بھی اڑا دے گا۔ کون بولو بھائی؟ حالانکہ ویسے مرد کے لیے آپ جانتے ہیں میٹھا بہت بہترین چیز ہے، لیکن اسی کے لیے ہے جو شوگر سے بچا ہوا ہو، شوگر والے کے لیے زہر ہے۔ کس نے بنا دی؟ بولو اللہ نے۔ اللہ نے وہی جو اس کے فائدے کی تھی اب زہر بن گئی۔ وہ ڈاکٹر پھر کہتا نہیں پھر اور کھا لینی تھی تاکہ ادھر بھی آنے کی نوبت نہ آتی۔ تو اسی طرح بلڈ پریشر ہائی ہو جائے تو اوپر سے نمکین لگا دو تو کیا ہوگا؟ بولو بھائی، شریانی بڑھیں گی نا۔ تو دیکھو اللہ کی شان، وہی نمکین چیز انسان کے لیے کتنی مرغوب چیز ہے، کڑھائی ہو تو بتاؤ، لیکن وہی اگر بلڈ پریشر کا مریض ہو تو نہ بس۔ تو اس لیے یاد رکھنا یہی ہوا جب گرمی میں ٹھنڈی ٹھنڈی چلتی ہے تو الحمدللہ ایمان والوں کی زبان پر ہوتا ہے الحمدللہ، کس پر بولو؟ لیکن یہی اللہ معاف کرے جب پکڑ کی صورت میں چلتی ہے تو پھر چیزوں کو آپس میں ٹکرا دیتی ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ حکیم ایسی ہوا چلائی جو ہر خیر سے بانجھ تھی۔ بانجھ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خالی۔ اور ہوا کیا؟ آپس میں ٹکرا گئے۔ جو کہتے تھے ہمارا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں، ایک دوسرے سے عجیب سر ٹکرا رہے اور چورا چورا ہو رہے ہیں۔ اللہ نے ذکر فرمایا ما تزیرو من شیئن، وہ جس چیز پہ سے گزرتی تھی اتت علیہ الا جعلت کرمین، فرمایا کہ اس کو بالکل بیکار اور چورا چورا کر دیتی تھی، یعنی ان کی اپنی ہڈیاں پسلیاں اس ہوا نے کیا کر دی؟ بولو توڑ دی۔ وہ آپس میں اتنے شدید ٹکراتے تھے جیسے انسان کی دوڑتے ہوئے یکدم آگے کسی چیز سے ٹکر لگے تو کیا ہوتا ہے؟ ہڈی پسلی ٹوٹتی ہے نہیں ٹوٹتی؟ بولو بھائی جی ہاں۔ تو اس طرح اللہ نے ان کو آپس میں ٹکرایا کہ ان کے اس قوت والے وجود کو چورا چورا کر دیا۔ ہاں جی، تو آگے قوم سمود کا ذکر آ رہا ہے۔ تو یہ مختلف قومیں مختلف کیٹیگری میں تھی۔ اس طرح فرعون والی قوم جو تھی نا، فرعون والی قوم وہ بادشاہوں والے ذہن والے چکروں پہ تھی، ہاں جی۔ اور نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی نا وہ چودھریوں والے، کس والے؟ بولو بھائی چودھری۔ اور یہ قوم عاد کیا تھے؟ بولو بھائی پہلوان، ہر وقت کھانے پینے کے چکروں میں۔ اور قوم سمود یہ صنعت کار لوگ تھے، صنعت کار لوگ۔ قوم شعیب تاجر لوگ تھے۔ کون لوگ تھے؟ بولو بھائی، ہاں تاجر۔ تو اس طرح بہرحال مختلف قوموں کے احوال ہیں، لیکن یاد رکھنا جنہوں نے مانا وہ دنیا آخرت میں کامیاب ہو گئے، جنہوں نے رب کا انکار کیا وہ دنیا آخرت میں برباد ہو گئے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید بھی
گزشتہ قوموں کے آواز سنا کر، کیونکہ اب ہماری قوم میں وہ سارے شعبے ان میں موجود ہیں، اور وہ ظاہری بات ہے محدود قومیں ہوتی تھی، جس طرح کوئی نبی صرف ایک گاؤں کے لیے، ایک شہر کے لیے، اور اس دور کے شہر بھی آپ جانتے ہیں زیادہ سے زیادہ آبادیاں ہزاروں پر، لاکھوں پر تو مشکل ہے کہ اس دور کے کسی شہر کی آبادی کس پر ہو بولو، لاکھوں پر، بہت مشکل ہے، کوئی بڑا ہی شہر ہو۔ تو اب تو آپ جانتے ہیں لاہور کی آبادی تو کروڑوں سے اوپر ہے، کتنے کروڑ ہے؟ 2.5 کروڑ ہے۔ کس کی بولو بھائی؟ لاہور کی آبادی، ایک شہر کی بات ہے۔ تو اب تو میرے بھائی بات لاکھوں کی نہیں رہی، اب تو لاکھوں میں گاؤں بھی موجود ہیں، جن میں لاکھوں کی کیا ہو بولو بھائی، بڑے بڑے قصبے۔ ہاں جی، تو اس لیے بہرحال اب اس قوم میں، امت میں ظاہری بات ہر قسم کے لوگ ہیں، تاجر بھی، صنعت کار بھی، زمیندار بھی، سرمایہ دار بھی، مالدار بھی، پہلوان بھی۔ تو اس لیے ساری قوموں کے حوالے اللہ نے قرآن میں رکھیے، تاکہ جو جس شعبے میں بھی ہے اس شعبے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر لے، کامیاب ہو جائے گا۔ نہیں کرے گا تو انہی قوموں کی طرح اسی شعبے میں اللہ ان کو ناکام کر دے گا۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔